الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور آخر میں رسولوں کے سردار اور امام کو بھیجا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھیجا، انسانوں میں سے پیدا کیا، انسانوں میں سے مبعوث کیا۔ البتہ رسول آپ انسانوں کے لیے بھی ہیں، رسول آپ جنات کے لیے بھی ہیں، لیکن چونکہ انسان کو فضیلت ہے جنات پر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کی علیہ السلام کی اولاد کو مخلوقات پہ باقی پہ فضیلت دی، اس لیے رسول انسانوں میں بنائے۔ البتہ آپ کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیتوں سے نوازا، جو خصوصیتیں آپ کے لیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو باقی انسانوں سے ممتاز کر دیا۔ ان خصوصیتوں میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ذمہ ہے کہ آپ کی تعظیم کریں، تکریم کریں، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور تکلیف کا سبب بنتا ہے، آپ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، آپ کی شان کو میں عیب بیان کرتا ہے، اور آپ کی نسب میں، دین میں، اخلاق میں وہ نقص بیان کرتا ہے، تو آپ کی توہین کر رہا ہے، ایسے شخص کے لیے امت کا اجماع ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن ایک ہی بات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے توہین کی ہو، ضروری ہے کہ وہ توہین ہی ثابت ہوتی ہو۔ یہ فیصلہ کرنا عام انسانوں کا کام نہیں ہے کہ یہ آپ کی توہین ہے یا آپ کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ یہ معتبر اور تحقیق والے علم والوں کا کام ہے کہ وہ بتائیں گے کہ آپ کی توہین ہے، گستاخی ہے، اور پھر اس پہ مسلمان حکام کو تعلیم ہے کہ اس پہ سزا جاری کریں جب آپ کی توہین اور تنقیص ثابت ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے ذہن سے فیصلہ کرے تو یہ نہیں ہے کہ یہ توہین ہے یا نہیں، یہ معتبر علم والے فیصلہ کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ مسلمان حکومت ہے تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ اس کے لیے فیصلہ کرے، اس کے لیے فیصلہ قتل ہے، جو اس پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یدعون رسول اللہ لہم عذاب الیم، جو اللہ کے رسول کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو اللہ کے رسول کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی تکلیف کا سبب ہے کہ ان کو توہین دیں، ان کی توہین کرنا۔ البتہ آپ کے بعد یہ امت میں سے کسی کے لیے نہیں ہے یہ درجہ۔ چنانچہ ایک شخص تھا، سیدنا ابو بکر صدیق، آپ کے خلیفہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ تو ایک شخص نے ابو بکر صدیق کی ساتھ بہت نامناسب
معاملہ کیا اور بہت نامناسب بات کی. تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور اس نے کہا الا اضرب عنقہ، کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں، اس کو مار نہ دوں، قتل نہ کر دوں، اس نے آپ کی توہین کی ہے. تو حضرت بکر صدیق نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا ما ہی لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس کی توہین کرنے والے کو قتل کیا جائے. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے کہ یہ شخص میری توہین کر رہا ہے تم اس کو قتل کر دو. نہیں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اگر جو آدمی خلفائے راشدین کی، صحابہ کی، یا آپ کے اہل بیت کی یا ائمہ دین کی شان میں بے ادبی کرے گا اس کو سزا تو دی جائے گی. اسلامی حکومت کا کام ہے اس کے لیے سزا، اس کو جیل میں ڈالے یا کوئی بھی سزا دے تاکہ وہ اس کو ایسی بے ادبی سے باز آئے. لیکن قتل کرنا، سزا میں قتل کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ جو آپ کی گستاخی اور بے ادبی کرے گا اس کو سزا میں قتل کیا جائے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی خصوصیتیں، ان میں سے ایک یہ خصوصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم اپنا مال و متاع چھوڑتے ہیں انبیاء، اس کی وراثت نہیں ہوتی. باقی تو جو انسان جو مال چھوڑ جائے، کپڑے چھوڑ جائے، اپنی جائیداد چھوڑ جائے، زمین چھوڑ جائے، اور کوئی گھر کا ساز و سامان چھوڑ جائے، اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس کے وارثوں کو دیا جاتا ہے. لیکن نبی جو چھوڑتے ہیں مال و متاع، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اس ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں مال و متاع دنیا کا وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں بنتی آگے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. آپ کی وراثت کیا ہے؟ انما ورث العلم. نبی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، جو دین کا علم، جو شریعت کا علم، وہ وراثت میں ہوتا ہے. جو چاہتا ہے کہ نبوت کا وارث بن جائے، یہ بہت بڑی بات ہے کسی کا وارث بننا. بادشاہ مرتا ہے نا تو دوسرا کہتا ہے میں بادشاہ کا وارث ہوں، بڑے اعزاز سے کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے وارثوں میں سے. تو نبی تو بہت اونچا مقام ہے. ہمارا نبی کا وارث بننا چاہتا ہے تو نبی نے جو علم دیا ہے اس کو حاصل کرے، اور جو جتنا زیادہ حاصل کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا وارث ہوگا. یہ وراثت یہ ہے. دین ہے، علم ہے. اس لیے علم دین حاصل کرنا اور علم دین جس کے پاس ہو اس کا درجہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی کا وارث ہے. تو آپ نے جو مال و متاع دنیا کا چھوڑا وہ صدقہ ہے، وراثت نہیں ہے. وراثت جو آپ نے دین دیا، جو علم دیا، نبوت کا علم، وہ ہے. وہ جتنا لینا چاہے، جو لینا چاہے، اس میں آگے بڑھے گا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ساتھ حضرت حسن جا رہے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، اور حضرت حسن نے ایک کھجور اٹھا لی، منہ میں ڈال لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو ان کو منہ سے نکالنے کے لیے فرمایا کخن کخن. جیسے کوئی بچہ چیز لے لیتا ہے نا، منہ میں ڈال لیتا ہے، اور اس بچے کو آپ منہ سے چیز نکالنے کے لیے، جیسے بچے نے پتھر ڈال لیا منہ میں، مٹی ڈال لی. اب کرتے ہیں ہر معاشرے میں، ہر قوم میں کچھ آواز، اب کہتے ہیں اس طرح کی آواز نکالیں. مقصد آواز سے ہوتا ہے کہ بچوں کو کہتے ہیں یہ باہر نکال دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دیکھا کہ انہوں نے ایک کھجور لی اور کھجور لے کے منہ میں ڈال لی. وہ کھجور تھی. آپ نے فرمایا کہ اس کو منہ میں نہ ڈالو. فرمایا تمہیں معلوم نہیں
انا لا نأکل الصدقہ، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان صدقہ نہیں کھاتا، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اس میں تھوڑی بات سمجھنی ہے۔ صدقہ سے مراد واجب صدقات ہیں۔ جو واجب صدقات ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا خاندان کیا ہے؟ بنو ہاشم، آپ کا خاندان بنو ہاشم ہے، واجب صدقات نہیں ہیں۔ اب اس میں تشریح کیا، چنانچہ امام جساس نے احکام القرآن 4 جلد میں سورہ توبہ اس کی تفسیر میں حکم بیان فرمایا ہے کہ جو حضرت عباس کی اولاد ہے، جو حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت جعفر کی اولاد ہے، حضرت عقیل کی اولاد ہے، حضرت حارث کی اولاد ہے، یہ بنو ہاشم ہیں، ان کی اولاد میں آگے جو بھی ہیں ان کے لیے واجب صدقہ جائز نہیں۔ واجب صدقہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ جائز ہے۔ واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے، یہ واجب صدقہ ہے، یہ ان کو نہیں دے سکتے، بنو ہاشم کے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فطرانہ ہے، یہ واجب صدقہ ہے۔ اسی طرح کفارہ ہے، قسم کا کفارہ، یہ بھی واجب صدقہ ہے۔ یہ دونوں دینا ضروری ہوتا ہے، اس کو واجب کہتے ہیں۔ اسی طرح فدیہ ہے، ایک شخص بیمار ہے، اس کی نمازوں کا فدیہ، یہ فدیہ کے ابھی بیان نہیں ہے موقع بیان کرنے کا، یا روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا فدیہ ہے۔ یہ جو فدیہ ہے یہ سب واجب صدقات ہیں، یہ ان بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے ان لوگوں کی اولاد ان کے لیے نہیں ہے۔ البتہ نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں دے ہوں، یہ کوئی منت نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی فطرانہ نہیں ہے، ایسے اللہ کی راہ میں اللہ راضی ہو جائے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ یہ نفلی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن نفلی صدقہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا کی تکلیف دور کر دے، آخرت کی تکلیف، یہ ساری چیزیں نفلی صدقہ ہیں۔ واجب صدقہ نہیں دیا جائے گا، ہاں نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں کہ آپ نے اپنے خاندان کے لیے صدقے کو منع فرما دیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے، آپ فرما رہے ہیں اللہم فأیما مؤمن سببتہ، اے پروردگار اگر میں نے کسی ایمان والے کو برا بلا کہا، فَاجْعَلُوا ذَلِكَ لَهُمْ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے پروردگار اگر کسی بھی ایمان والے کو میں نے برا بلا کہا، میرا برا بلا کہنا قیامت کے دن اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیں۔ یعنی یہ بات سمجھیں، اگر کسی ایمان والے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کو برا بلا کہا، آپ نے اس کے لیے وہ سخت بات فرمائی، کو ڈانٹ ڈپٹ میں آپ نے سخت الفاظ فرمائے، تو فرمایا یہ میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہے، اپنے رب سے مانگ لیا ہے کہ میں کسی کو ایمان والے، کافر کے لیے نہیں، کسی ایمان والے کو ایسی سخت بات ڈانٹ ڈپٹ کی کر دوں تو اس ڈانٹ ڈپٹ کے نتیجے میں اے پروردگار قیامت کے دن اس کو اپنا قریبی بنا لینا۔ تو گویا کہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اس شخص کے لیے رحمت بن گئی، اس کے لیے رحمت بن گئی، یہ آپ کی امت کے لیے شفقت ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیات ہیں، یہ باقیوں کے لیے نہیں ہیں، کہ آپ کی خصوصیات ہیں کہ فرمایا کہ میں نے اگر کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر لی، اے پروردگار اس ڈانٹ ڈپٹ کو اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا لینا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کی بھی خصوصیت ہے
انبیاء کی بھی خصوصیات میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو بھی نبی بیمار ہوتا ہے الا خیر بین الدنیا والآخرہ، اس نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، اس نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں جانا چاہتا ہے، باقی کسی کو اختیار نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ پچھلے جمعے پہ بیان تو نہیں ہوا، یہ بات نہیں ہوا، چلیں ٹھیک ہے۔ اس کو اختیار دیا جاتا ہے، باقی نیک سے نیک بندہ اس کو اختیار نہیں دیا جاتا، اس کا وقت آ جاتا ہے، ہاں اللہ کے نیک بندوں کو اعزاز و اکرام سے ان کی روح نکالی جاتی ہے، لے جایا جاتا ہے، اور نافرمانوں کی روح اعزاز و اکرام سے نہیں نکلتی۔ یہ وہ غیب کی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ فرشتوں کے معاملات ہوتے ہیں اور اوپر کے جہاں کے معاملات ہوتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ یہ فرمایا اس وقت ہم قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، تم دیکھ رہے ہو بس اس کا جسم ڈھیلا ہو رہا ہے، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو وہ اس وقت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک غیب کے معاملات ہیں، لیکن انسان کو اختیار دیا جائے کہ اب تم نے آخرت میں جانا ہے یا دنیا میں جا رہنا ہے، ہمیں یہ اختیار صرف نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ تکلیف میں تھے، جس تکلیف کے اندر آپ کی روح قبض کی گئی اس تکلیف میں تھے، بحتن شدیدتن، آپ کو تکلیف ایسی ہوئی کہ آپ کی آواز مبارک خراب ہو گئی، آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے انسان بہت ضعف بہت بیماری لائق ہو جائے تو اس کے گلے سے آواز نہیں نکلتی، تو آپ اتنی شدید تکلیف میں تھے۔ تو اس وقت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے منہ مبارک سے الفاظ سنے، آپ نے کیا فرمایا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ جن کا ذکر آپ پچھلے جمعوں میں سنتے رہے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی، فعلمت انہ خیر، فعلمت انہ خیر، مجھے اندازہ ہو گیا، میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار مل گیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ آگے آنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کو اختیار مل گیا تو آپ نے فرمایا جن لوگوں پہ اللہ نے نام کیا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اعزاز کے، بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا، تو یہ نبیوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اختیار دیتا ہے، اور چنانچہ یہ اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لایا گیا، اور اس برتن کے اندر سبزیاں وغیرہ تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے اندر سبزیاں وغیرہ ہیں تو آپ نے فرمایا، اس کو آپ نے دیکھا تو اس کے اندر تھوم کی بدبو آ رہی تھی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب آپ نے چھوڑ دیا تو صحابہ کی طرف کر دیا کہ تم کھا لو، تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا رہے تو انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کل فإنی اناجی من لا تناجی، تم کھاؤ اس لیے کہ میری گفتگو ان سے ہوتی ہے جن سے تمہاری گفتگو نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ جو وحی کے فرشتے ہیں، میری ان سے گفتگو ہوتی ہے
لہذا میں بو والی چیز منہ میں ڈالنا ہی نہیں پسند کرتا، کیونکہ وحی کے فرشتے تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں اور کسی وقت بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن امت کو کیا حکم ہے؟ امت کو حکم ہے کہ جب تم ایسی کوئی چیز کھاؤ، بدبو والی چیز کھاؤ، فمن اکل صوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیت، فرمایا جو آدمی تھوم یا پیاز کھا لے اس کو چاہیے ہماری مسجد میں نہ اپنے گھر میں بیٹھے، یعنی اگر منہ سے اس کی بدبو آ رہی ہے پھر مسجد نہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بو ختم ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے آ جائے، اگر بو ہے تو اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیں مسجد بہت اونچی جگہ ہے، آج ہم مسجد کو چھوٹی جگہ سمجھتے ہیں، مسجد بہت اونچی جگہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مسجد بیٹھنے سے کیا ہوگا، ہمیں کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو ہم اپنے کاروبار سارا کچھ چھوڑ کے ادھر بیٹھنا شروع کر دیں گے کہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے سے فائدہ ہی تو ہوگا نا، ملے گا نا، بادشاہ کی عطائیں نوازشیں ہوں گی۔ ایسے ہوتا ہے کہ مسجد یہ اللہ کا دربار ہے، یہاں پہ اس کی مخلوق دربار میں پھر کون ہوتا ہے؟ جو اس کے مقرب ہوتے ہیں۔ اس کے مقرب کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ مسجد میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ہم مسجد کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، مسجد میں بیٹھنا معمولی چیز سمجھتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی رحمت کی دروازے کھلانے ہیں، اس کے لیے مسجد ہے، مسجد کی حاضری ہے، بڑی اہم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تھوم پیاز کھا لے مسجد نہ ہے، یعنی اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اگر تھوم پیاز پکا ہوا اس نے کھایا بدبو نہیں ہے، پکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن کچا کھایا بدبو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے صرف تھوم پیاز نہیں، جو بھی چیز ہے، جیسے آپ نے سگریٹ پیا اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ پھر اس بدبو کو ختم کریں، یا آپ کے جسم سے ایسا پسینہ بہ رہا ہے اور کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، تب بھی مسجد میں نہ آئیں۔ اس لیے مسجد میں خوشبو کو پسند کیا گیا اور بدبو کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی ایسا کھا لے مسجد میں، لیکن آپ نے عام لوگوں کو تو حکم دیا کہ مسجد سے پہلے یہ آپ اپنی بو ختم کر لو، لیکن آپ نے اپنی خصوص یہ فرمائی کہ میں نے کبھی بھی بو والی چیز نہیں کھانی 24 گھنٹے میں، کیونکہ میری فرشتوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کسی وقت بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے میں کبھی بھی بو والی چیز نہیں کھاؤں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مائی حلیمہ کے ہاں زیر تربیت آپ کی پرورش پا رہے تھے، تو بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی وہاں پر تھے، بہت چھوٹی عمر میں تھے۔ اب یہ حدیث میں موجود ہے، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، بچے کھیل رہے تھے، آپ وہاں پہ موجود تھے، تو لوگ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، ابھی انسانی شکل میں آئے، آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو پکڑ کے لٹا لیا اور لٹا کے آپ کے دل مبارک کو چاک کر لیا، چیرا، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، آپ کا دل سینے سے نکالا، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، اور دل کے اندر ایک خون کا ٹکڑا نکالا، جمع ہوا ٹکڑا وہ نکالا، فرمایا هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا جو میں نے نکال لیا۔ اب یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انسانی دل کے اندر اور جسم کے اندر وہ چیز ہے جو میڈیکل سائنس قیامت تک نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ وہ غیب کی چیزیں ہیں۔ شیطان کا حصہ اس میں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، خون کے کون سے حصے میں ہے، دل کے کون سے حصے میں، کہاں پہ کون سا جمع خون ہے، یہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ سمجھ دی اور انہوں نے نکالا، وہ خون جمع ہوا انہوں نے نکالا۔ اس کا تعلق شیطان کے حصے سے ہے، اس کا تعلق جسمانی میڈیکل بیماریوں سے نہیں ہے۔
اب یہ تعلیق غیب کی چیز ہے، وہ خون کا جمع ہوا حصہ نکال لیا، اور نکالنے کے بعد آپ کے دل کو ایک تشت میں رکھا جو سونے کا تھا، اور زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ثم لأمہ، آپ کے دل کو آپس میں ملا دیا۔ جبرائیل کے پاس روحانی قوت ہے جو اللہ نے دی ہے، ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مشینوں کی ضرورت نہیں۔ اب کیا ہوا، دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا، اور جو بچے تھے وہ آپ کے ساتھ جو کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے مائی حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ان محمدا قد قتل، محمد کو تو قتل کر دیا گیا۔ تو مائی حلیمہ پریشان ہوئی، ظاہر ہے ایک آدمی نے لٹایا اور دل چاک کیا تو یہی قتل ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ مائی حلیمہ دوڑتی ہوئی آئیں، دیکھا فاستقبلوا وهو منتقع اللون، آپ کا رنگ مبارک بدل گیا تھا۔ جیسے آدمی کو تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے، حادثہ پیش آتا ہے تو رنگ بدلا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے تشریف لا رہے تھے تو آپ کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ جب دل کے اندر وہ حصہ جہاں شیطان کا دخل ہوتا ہے اور جس کے ذریعے شیطان انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، نافرمانی کے جذبات پیدا کرتا ہے، وہ حصہ ہی نکال دیے گا جہاں سے شیطان کنیکشن کرتا ہے انسان سے، وہ کنیکشن والا وہ حصہ، وہ سرکٹ ہی ختم ہو گیا جہاں سے رابطہ ہوتا ہے۔ اب شیطان ادھر سوچ ہی نہیں لگا سکتا اپنا، وہ حصہ ہی ختم ہو گیا، اس کو کوئی بورڈ ہی نہیں ملے گا۔ اب کیا فرمایا، یہ آپ کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہیں، کیونکہ گناہ کا جو جذبہ اور شیطان کا جو حصہ ہوتا ہے جسم میں وہی نکال دیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کنت ارى اثر ذلك المخيط فی صدری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جب اندر رکھا گیا، اوپر سے پھر سلائی سے سیا ہے، اوپر سلائی سے سیا ہے، جس طرح سلائی سے سیا جاتا ہے نا جسم جوڑنے کے سیاہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ کے سینے مبارک پہ سلائی کا نشان میں دیکھا کرتا تھا ہمیشہ، جو سیا گیا تھا۔ تو یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ گناہ کا جذبہ، شیطان کا اثر جہاں ہوتا ہے وہی ختم کر دیا گیا۔ اس لیے نبی کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں، خواہشات، گناہ کی خواہشات ہی نہیں، نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں، اس لیے نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔